رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والے رب نے کائنات کی یعنی دنیا کی قیمت بتائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایک کمپنی ہے، کارخانہ ہے، اور اس کارخانے سے جب کوئی پروڈکشن تیار ہوتا ہے تو اس کارخانے کا مالک، کمپنی کا مالک اس کے اوپر ایک ریٹ فکس کرتا ہے کہ بھئی یہ ایک فلاں موبائل اتنے کا ہے، چشمہ اتنے کا ہے، فلاں چیز اتنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کے بنانے میں نوکروں کی تنخواہ کتنی ہوئی، لائٹ بل کتنا آیا، تمام چیزوں کو وہ یکجا کر کے اس کے اوپر بعد میں ایک ریٹ فکس کرتی ہے کمپنیاں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے دنیا کو بنانے کے بعد میں دنیا کی قیمت لگائی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ریٹ فکس کر دیا، اور وہ بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آپ اگر بنگلہ بنائیں اور بنگلہ بنانے کے بعد میں ہم جیسا کوئی آپ کو یا کوئی مولوی عامل کہہ دے کہ بھئی یہ بھوت بنگلہ ہے، اس میں مت جاؤ، آپ جائیں گے کیا؟ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کہیں گے چلو اچھا ہوا کہ وقت سے پہلے معلوم ہوگا کہ بھئی یہ بھوت بنگلہ ہے، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے بنایا تھا اس امید سے کہ میں اس بنگلے میں رہوں گا، لیکن پرویش سے پہلے ہی ہے نا، افتتاح سے پہلے ہی عاملوں نے کہہ دیا کہ یہ بھئی بھوت بنگلہ ہے، اس میں مت قدم رکھو، جاؤ گے تو یاد رکھو کسی نہ کسی کی ہلاکت ہو جائے گی۔ جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے وہ بادشاہ گزرے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت عالی شان بنگلہ بنایا، محل بنایا، اور اپنے باپ کو بلایا کہ ابا جان میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے، آپ اپنا قدم رنجہ فرما دیں، وہاں پر آپ پہلے زیارت کر لیں، اس گھر کی دیکھ لیں، اس کے بعد میں پھر ہم وہاں جانے کی سوچیں گے، پرویش کی ہم سوچیں گے بعد میں۔ تو والد کو لے کر کے محمود غزنوی آئے، کھولا بنگلے کی چابی کھولی، دروازہ کھولا، اور پہلے فرسٹ فلور پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، جتنے بھی فلور تھے 5 یا 7، سب کا اس نے دیدار کروایا اور کہا کہ دیکھو ابا جی، ابا جان، میں نے یہ
محل بنایا ہے۔ تو محمود غزنوی کے بادشاہ جو تھے، محمود غزنوی بادشاہ کے جو ابا تھے، والد محترم تھے، بڑے دیندار تھے اور سمجھدار بھی تھے۔ انہوں نے یہ محمود غزنوی ہر محل میں جانے کے بعد میں کہتے رہے، دیکھو اس میں اتنی لاگت لگی، اتنے پیسے خرچ ہوئے، میں نے اس کو ایسا بنایا، ویسا بنایا، فلاں بنایا، فلاں بنایا۔ اوپر تک لے کر گئے، سب محل میں جانے کے بعد میں یہی ان کی آواز رہی، یہی کہتے رہے۔ محمود غزنوی کے والد 7ویں محل سے آتے ہوئے ہر ایک محل میں یوں لکڑی ماری اور کہا، افسوس بیٹا محمود، تجھے ہم نے مٹی پر محنت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ کیا کہا باپ نے؟ بیٹا محمود، ہم نے تجھے مٹی پر محنت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تو نے تو مٹی پر محنت کی ہے، کچھ نہیں بنایا، سب تو نے برباد کر دیا، سب تو نے برباد کر دیا۔ میں تیرے اس محنت سے، تیرے اس بنگلے سے، اس محل سے خوش نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش جب ہوتا کہ جب تو اپنی ذات کو اس قابل بناتا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے بعد میں دنیا کی قیمت بتائی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا۔ اب مکڑی کے جالے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قیمت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ کوئی بڑی RCC دیوار ہوتی ہے کیا؟ نہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ایک لکڑی لے کر کے اس مکڑی کے جالے کو توڑ ڈالتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اس دنیا کی قیمت ان کو بتا رہے کہ یہ دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ گویا کہ بس مچھر کے پر کے برابر ہے، اور یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے نا؟ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا، یہ قیمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بتائی ہے۔ اور ہم انسان ہیں کہ جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا گھر بتایا، مکڑی کا جالا بتایا، مچھر کا پر بتایا، اتنی بے حیثیت دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ آج ہر ایک انسان، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کی ریس لگ رہی ہے، دوڑ لگ رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کس معنی پر کامیاب ہو جاؤں؟ کہ فلاں کے پاس میں 2 بنگلے ہیں تو میرے پاس میں 3 بنگلہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں دنیا کا بڑا امیر کہلاؤں گا، مالدار کہلاؤں گا، میں دنیا کا بڑا ٹھیکیدار کہلاؤں گا۔ اس کے پاس میں اتنے باغات ہیں، اس کے پاس میں اتنی زمین اور جائیداد ہے، تو یہ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بظاہر وہ کامیاب تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو کامیاب کیا تو وہ کامیاب ہے دوستوں، اور اگر اللہ نے رد کر دیا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور ہم سب کا جو ہے مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر چکا ہے دوستوں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے نا کہ ایک دلہن سجائی جا رہی ہے اور سجانے والی دلہن کو ان کی سہیلیاں کہہ رہی ہے، ہائے میری سہیلی، تیرے کان کے ٹوپ کتنے اچھے ہیں، تیرے کان کی بالی کتنی اچھی ہے، تیرے ناک کے ٹوپ کتنے اچھے ہیں، تیری چوڑیاں اور تیرے کنگن کتنے اچھے ہیں، تیرا ڈریس کتنا اچھا ہے نا؟ اس کی تعریف کر رہی ہے، ساری سہیلیاں مل کر اس کو گویا کہ پھکار رہی ہے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے، وہ دلہن کہتی ہے، اور میری سہیلیوں، تم تو میری تعریف کر رہی ہو، لیکن تمہاری تعریف کرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرا مسئلہ تو جب حل ہوگا کہ جس پیا کے لیے میں سجائی جا رہی ہوں، اگر اس پیا نے مجھے قبول کر لیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس کام کے لیے پیدا کیا دوستو، اگر وہ بندہ اس کام پر کامل طور پر اتر چکا ہے اور کر رہا ہے تو اس بندے کی کامیابی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اے انسانوں، اس بھول بھلیا میں نہیں رہنا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ جو
آسمان اور زمین جو ہم نے پیدا کیے ہیں یہ کوئی ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور کوئی ہم نے کھیل کی چیز بھی نہیں بنائی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہم نے اس کو کہ تم کبھی یہ سمجھو کہ نہیں یہ تو کوئی کھیل تماشے کی چیز ہے۔ نہیں، یہ کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک ایک چیز عبرت کے لیے ہے، تمہارے لیے یہ مقام عبرت ہے۔ اس سرزمین کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، آسمان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ستاروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، چاند کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سورج کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ہے نا؟ میری ایک ایک چیز کو دیکھ کر کہ تم اس کے اندر غور کرو، اور ان تمام کو تو بنایا ہی ہے میں نے، تمہاری ذات کے اندر ہم نے جو نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، تم اپنی ذات کے اندر غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے 360 جوڑ بنائے ہیں بدن کے اندر، جسم کے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک ایک چیزوں کو ہم نے صحیح سالم رکھا ہے۔ اگر میں چاہوں یہ انگلی یوں رہ جائے، فولڈ نہ ہو، تو تمہاری مجال نہیں ہے، دنیا کے ڈاکٹروں کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس انگلی کو سیدھا کر دے۔ اگر میں نے اس کو یوں ٹیڑھا رکھا تو کسی کی مجال نہیں ہے۔ اگر میں نے قدرتی طور پر پیدائشی طور پر تم کو نابینا پیدا کیا ہے، تو دنیا میں کوئی ماں کا ہے نا کسی کے ماں کی مجال نہیں ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر تمہاری آنکھوں میں روشنی ڈال دے یا بینائی لے آئے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں نا، مفلوج بچے پیدا ہوتے ہیں، فالج زدہ بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین ڈاکٹر جو ہے نا کروڑ روپے لگائے رہے ہیں ان کے والدین، لیکن اچھے نہیں ہو رہے۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے دوستو، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، خبردار، ہوشیار رہنا، ہم تم سے تمہاری ذات کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک منٹ کے بارے میں، ایک ایک روپے کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ یہ نہیں سمجھنا بالکل بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور ہمیں تو کون پوچھنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جا رہے ہوں، لوٹائے جاؤ گے، اور ہم تم سب سے قیامت کے میدان میں سوال کریں گے۔ ایک ایک منٹ کا سوال ہوگا، ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال، بڑھاپے کا سوال، تندرستی کا سوال، جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے دوستوں، ان تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ صحت دی تھی کہاں لگایا، علم دیا تھا کہاں لگایا، مال دیا تھا کہاں لگایا، اور کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ ہم کوئی آزاد نہیں ہے دنیا کے اندر، ہم کوئی آزاد نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جیسے چاہے ویسے اپنی زندگی گزارے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں کی جان کو، ایمان والوں کے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اس جان پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایمان بطور امانت ہے ہمارے پاس میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دیا ہے تو یہ عہدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس عہدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی اگر مسجد کا امام ہے تو امام سے پورے مقتدی کے بارے میں سوال ہے، کوئی اگر گاؤں کا کارپوریٹر ہے تو پوری اس رعایا کے بارے میں سوال ہے، کوئی اگر شہر کا امیر ہے تو اس کے بارے میں، اس پوری رعایا کے بارے میں سوال ہے۔ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے دوستو، ہر ایک کو اپنی زندگی کی کارگزاری دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں دوستو اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی سب سے بہتر جو ادا پسند آتی ہے وہ اللہ کی تعریف پسند آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے۔ آج ہم نے اللہ کا تعارف چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چھوڑ دی، اپنا تعارف شروع کرا دیا۔ آج ہمارے جوتے کا تعارف ہو رہا ہے، ہمارے بنگلے کا تعارف ہو رہا ہے، ہماری گھڑی کی تعریف ہو رہی، ہمارے موبائل کی تعریف ہو رہی۔ 10 دوستوں کو دکھاتے دیکھو میں اتنے کا موبائل لایا، موبائل کی تعریف، چشمے کی تعریف،
اپنے یونیفارم کی تعریف، اپنے لباس کی تعریف، اپنے جوتے کی تعریف، اور اللہ نے جس دین کا تعارف کرانے کے لیے، جس رب کی تعریف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا دوستو، ہم سب کے سب اسی سے غافل ہو گئے۔ اللہ کی تعریف کرنا ہمیں آتا نہیں، اور ہم کسی کے سامنے اللہ کا تعارف کراتے نہیں کہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، ایسی عظمت والے ہیں، ایسی شوکت والے ہیں۔ ارے دوستو، اللہ کیسی قدرت والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہہ رہے قرآن کریم میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ کہہ دو میرے بندوں سے، میری بندیوں سے، سارے انسانوں سے کہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، ایسی عظمت والا ہے اور ایسی شان والا ہے، ایسا وہ زندہ ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کو نہ نیند ہے نہ اس کو اونگ ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایک سیکنڈ کے لیے اگر یوں پلک جھپک لے تو دوستو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو نہ ہی اونگ ہے نہ نیند ہے، وہ اللہ سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، وہ اللہ سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا، وہ اللہ سب کو پہناتا ہے خود نہیں پہنتا۔ ان تمام چیزوں سے میرا رب بے نیاز ہے، مبرہ ہے، اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے دوستو۔ اللہ کا دیکھنا بھی کامل، اللہ کا سننا بھی کامل ہے نا، اللہ کا بولنا بھی کامل، اللہ کی ہر چیز کامل ہے۔ انسان کا بولنا بھی ناقص، انسان کا سننا بھی ناقص ہے نا، انسان کا دیکھنا بھی ناقص۔ ارے انسان کے تو سامنے اگر سامنے نظر ہو تو پیچھے کا نظر نہیں آتا، دائیں طرف دیکھے تو بائیں طرف کا نظر نہیں آتا، لیکن خدا کو بھی کیا ایسا ہے؟ خدا تو ایک ہی وقت میں دوستو اپنے عرش پر مستوی ہو کر سارے جہان کی خبر رکھتا ہے، سارے جہان کی بھاشاؤں کو وہ سمجھتا ہے، وہ بنگلہ بھی جانتا ہے، تیلگو بھی جانتا ہے، کنڑ بھی جانتا ہے، فارسی بھی جانتا ہے، پشتو بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، سب کی بھاشاؤں کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی جو ہے نا تسبیح کر رہا ہے، اللہ سارے کی سب اداؤں کو، سب آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسی طاقت والے، ایسی قدرت والے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا کوئی درخت ہو لیمبو کا، ایک پیرو کا، اس کے پھل کو گن نہیں سکتے، اس کے پھول کو گن نہیں سکتے، لیکن قربان جائیے رب کائنات کی قدرت پر، وہ کیسی قدرت والا ہے کہ دنیا کے اتنے ہزار، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، ہے نا، کہ سارے درختوں کے پتے، سارے درختوں کی تعداد، اس کی ٹہنیوں کی تعداد، اس کے پھولوں کی تعداد، اس کے پتوں کی تعداد، اس کے پھلوں کی تعداد، اور پھر یہ پھل کون جو ہے نا اتارے گا، کہاں سے اترے گا، کون سا اس بیرو کے پھل کو کون سا کبوتر، کون سا کوا کھائے گا، کون سا چیل کھائے گا، سارے کا علم اللہ کو ہے دوستو، ہے نا۔ سمندر کی چیزوں کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جو خشکی پر چیزیں ہیں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو سات سمندر کی تہ میں ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ آپ گھر میں اگر ایک تالاب پالیں، ہمارے بنگال کے بیٹھے ہوئے شاہد بھائی، پوچھو وہاں ہے مزاج، گھر کے پچھاڑے میں تالاب چھوٹا سا بناتے ہیں اور اس میں مچھی ڈالتے ہیں، اور وہ مچھی سال بھر کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں مچھی کتنی ہے اور کتنی زندہ ہے، کتنی مر گئی۔ لیکن اللہ نے 7 سمندر بنائے دوستو، اتنے سمندر کی ساری مچھلیوں کی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ پھر دیکھو خدا کی قدرت کیسی ہے دوستو، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ مچھلی اب یہاں سے ہے نا رخصت ہوگی، سفر شروع کرے گی، اور کس دریا میں جا کر، کس سمندر کے بیچ میں جا کر انڈے دے گی، اور اس انڈے سے کتنے بچے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ کہاں کہاں کی سیر کریں گے، اللہ کا اس کو بھی علم ہے۔ پھر وہ مچھی کس بازار میں جا کر بکے گی، کون سا ملہ اس کو کیا کرے گا، شکار کرے گا اس مچھلی کا، اور پھر کون سا ملہ اس کو کس بازار میں بیچے گا، اور پھر یہ بازار میں جانے کے بعد میں کون کون انسان اس کو خریدے گا، اور اس مچھلی کا کانٹا کون سی بلی، کون سا کوا، کون سا چوہا کھائے گا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں دوستوں، ہے نا۔ ہم بیوی سے چھپا سکتے ہیں، باپ سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، ہے نا، اپنے بھائی سے چھپا سکتے ہیں، اپنی بیٹی سے چھپا سکتے ہیں، لیکن رب سے نہیں چھپا سکتے کوئی چیز۔
ہم پڑوس میں بیوی سونے والی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سے چیٹنگ کر سکتے ہیں دوسرے کو، لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے دوستو۔ رب تو رات کی تنہائی میں بھی آپ کے موبائل کی چیٹنگ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میسج کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پروگرام کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے دلوں کے اندر بات کھٹکتی ہے، اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو تمہارے آنکھوں کے اشارے چلتے ہیں، ہے نا، جس کو بعض مرتبہ اللہ والوں نے کیا کہا ہے کہ یہ ایسے چال باز ہیں کہ یہ فرشتوں کو بھی سمجھنے دیتے نہیں اپنے آنکھوں کے اشاروں کو، لیکن اللہ سمجھ لیتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے دوستو، ہے نا، جو ہمارے دل کے اندر دھڑکن پیدا ہوتی ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، باخبر ہے اس سے بھی۔ ہمارے کنیکشوں کے اشارے کو بھی اللہ جاننا ہوتا ہے، ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ایسی قدرت والا ہے نا۔ اسی لیے تو ایک شخص آیا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑے اللہ والے تھے، اللہ والے ہوتے ہیں، دھتکارتے نہیں پھٹکارتے نہیں۔ کہا حضرت میں بہت دن سے پریشان ہوں، ایک میرا مسئلہ ہے، آپ ہی حل فرما سکتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت گناہ کرنے کا شوق بہت ہے، گناہ چھوٹتا نہیں اور جہنم کا ڈر بھی ہے۔ اب آپ کوئی ایسا راستہ بتا دیں، جیسے آج ہم بولتے ہیں نا مفتیان کرام کو، امیر صاحب کو، اس میں سے کوئی تو بھی پائیوٹ نکالو، ہے نا، کوئی راستہ نکالو، شارٹ کٹ۔ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم سب، ہے نا، شریعت میں بھی شارٹ، کاروبار میں بھی شارٹ، ہے نا، مکانوں میں بھی شارٹ، لیکن دنیاوی چیزوں میں چل جائے گا دوستو، شریعت میں شارٹ نہیں چلتا، ہے نا، اور شریعت میں رشوت نہیں ہے۔ تو وہ آیا، کہا کہ حضرت یہ میرا معاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس میں ایک نسخہ ہے، میرے پاس میں ایک دوائی ہے، اگر تو اس نسخے پر، اس تجویز پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیا حضرت ضرور بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ، یہ ساری سرزمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے نا، تو ایسا کر کہ اس سرزمین سے نکل جا اور نکل کر پھر تو گناہ کر، اس سرزمین سے نکل جا پھر تو گناہ کر۔ کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، سرزمین سے نکل سکتا نہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تیرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو اس زمین سے نکل کر تو گناہ کر کے دکھلا۔ کہا حضرت کیسے کر سکتا ہوں، نہ زمین سے باہر جا سکتا ہوں اور نہ کوئی اور جگہ میری ہے جانے کی ٹھکانہ کوئی ہے نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر ایسا کر کہ تو کل سے کھانا پینا بند کر دے، جب اللہ تجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دینا اللہ نے تیرا رزق کھایا اور نہ تیری بات مانی، گناہ کرتا رہا۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں کھاؤں گا تو 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن اگر مسلسل نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، موت واقع ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر ایسا ایک کام کر، یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک تجویز اور، ایسا کر کہ جب تیری روح نکالنے کے لیے فرشتہ آ جائے تو کہہ دینا کہ ابھی نہیں، تھوڑا رک جاؤ، مجھے 5 منٹ یا 2 دن کی فرصت دو، مہلت دو۔ کہا حضرت وہ کیسے کر سکتا ہوں، میری بات کیسے فرشتے مانیں گے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ 1 سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر کر سکتے ہیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں فرشتوں کو، میری کیا مجال، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ نہیں کہہ سکتے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایک تجویز اور۔ کہا کہ کیا، کہ جب تیرا انتقال بھی ہو جائے اور جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے، دفنا دیا جائے، اور اس وقت میں فرشتے تیرا حساب لینے کے لیے آئے تو قبر کے دروازے پر لکھ کر لگا دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ کہا حضرت میری کیا مجال ہے لکھ کر لگانے کی، میں کیسے لگا سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں کر سکتے، کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک اور کام کر لو، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، تو اڑ جانا کہنا نہیں جاتا، میں بالکل نہیں جاتا، اڑ جانا، ضد پکڑ لینا۔ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری کوئی مجال ہی نہیں اور تیری کوئی کیپیسٹی ہی نہیں،
تو پھر اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کیوں کر رہا ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا، ہے نا دوستوں؟ تو جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے نا تو انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو سے بچتا ہے۔ آج جو ہے نا، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پڑوسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہے نا؟ ایک اللہ والے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں جہاں سے بچے دیکھ لیں، لیکن کیا مجھ رب سے بھی یہ پردہ کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے؟ تو کیا ان کے دیکھنے والوں میں چھوٹے جو بچے ہیں کیا ان سے بھی کمتر میں ہوں؟ یہ مجھ سے حیا نہیں کرتے، یہ مجھ سے حیا نہیں کرتے، ہے نا؟ آج تو ہمارے موبائل پہ کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی چیٹنگ بازی ہو رہی ہے نا؟ یہ سب کیوں ہے دوستو؟ اس لیے کہ اللہ کی خشیت نہیں، ایمان نہیں بنا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے نا، اللہ کی خشیت آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو دوستو یہ چیز خود بخود زندگیوں سے نکلتی ہے، آٹومیٹک نکلتی چلی جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں ہے، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جب ان کے اوپر تھوڑے بہت حالات آتے ہیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، تو یہ میری شکوہ شکایت کرتے ہیں، میری یہ شکایت بیان کرتے ہیں مجمع کے سامنے، لیکن جب میرے ان بندوں کے نامہ اعمال گندے، ہے نا، گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس میں ان کی فائل آتی ہے تو ان کی فائل کو میں فرشتوں کے سامنے اوپن نہیں کرتا، ان بندوں کی فائل میں فرشتوں کے سامنے اوپن نہیں کرتا۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے دوستو، ہم اللہ کی تن و من جو ہے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں درست رکھی، کان درست رکھے، آنکھیں درست رکھی، ہاتھ درست رکھے، جسم جسے کو صحیح سالم رکھا، باوجود ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، اللہ کے ناشکرے بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دوستوں اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نام لینے میں دوستوں، ہے نا، اللہ کے نام لینے میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بازاروں میں، یہ گلیوں کوچوں میں جو سائیکل پر، ہے نا، گاڑے پر سبزی بیچنے جاتے ہیں نا، یہ کوئی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوتا، چھٹا چھٹا مال ہوتا ہے، لیکن ان کا آواز لگانا، ہے نا، ان کا آواز لگانا، گلی گلی میں چلنا پھرنا، ان کا سودا بکوا دیتا ہے، ان کا سودا بک جاتا ہے۔ کیوں؟ آواز لگانے میں طاقت ہے۔ تو گھر کی عورتیں بھی سوچتی کون جائے بازار چل کر، چلو گلی میں آیا لے لو اسی سے۔ جب دوستو ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، تو کیا اللہ دین کو عام نہیں کریں گے، دین کو نہیں پھیلائیں گے؟ لیکن ہم نے اللہ کا تعارف کرانا نہیں سیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہم نے نہیں سیکھی دوستو، ہے نا؟ حالانکہ یہ دین دوستو بڑی قربانیوں کے ساتھ میں، مجاہدوں کے ساتھ میں ہم تک پہنچا ہے، معمولی قربانیاں نہیں اس کے پیچھے۔ پوچھو ان صحابہ کرام سے، پوچھو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ان کے بیٹے حضرت مسلمہ ابن کذاب نے ان کے بیٹے کو پکڑ لیا اور ان کا مسئلہ کیا، ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے اور ان کو شہید کیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس میں لوگ آئے، کہا اے ام عمارہ، تیرے بیٹے کو مسلمہ ابن کذاب نے اسی طریقے سے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی وہ ماں تھی، کیا وہ ماں اس ماں کا جگر تھا؟ اور اس ماں نے کیا بات کہی؟ بابیلا نہیں کی، روئی نہیں، پہلے کیا کہا؟ لہذا اليوم ارضعتہ، لہذا اليوم ارضعتہ، اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے ان کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے ان کو دودھ پلایا تھا، تاکہ کل کو قیامت کے میدان میں جب اللہ پوچھیں گے کہاں شہداء کی مائیں، تو وہاں پر کھڑی ہو کر فخر سے کہوں کہ میں بھی شہیدوں کی ماں یہاں پر کھڑی ہوں، ہے نا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون؟ حضرت عبداللہ، نکاح ہوا، چند دن جو ہے نا اللہ کے راستے میں جانے سے رک گئے۔ باپ بھی کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اے عبداللہ،
کیا ہو گیا؟ کیا بیوی کی محبت دین میں آڑے آ گئی؟ بیوی کی محبت دین میں آڑے آ رہی ہے، اس لیے تو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہا ہے۔ طلاق دے دے اپنی بیوی کو۔ وہ باپ ابو بکر صدیق تھے، ہے نا، طلاق دے دیا۔ اب وہ بیوی کے صدمے میں ہمیشہ گھٹتے رہتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے راستے سے، اور یہ گرمی کا موسم تھا، نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شعر پڑھ رہے تھے، ہے نا، کہ جب تک یہ سورج طلوع اور غروب ہوتا رہے گا، ہے نا، تیری یاد ایسی مجھے ستاتی رہے گی۔ باپ باپ ہوتا ہے، باپ نے سن لیا، کہا عبداللہ کیا بیوی کی یاد تجھے ستا رہی ہے؟ جا دوبارہ نکاح کر لے آ نکاح کر کے۔ باپ کی بات مانی، پھر نکاح کر کے لے آئے، اور پھر چند دن نہیں گزرے تھے کہ اب جو ہے نا بیوی شعر پڑھ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے کہ اب قیامت تک میری آنکھوں کا آنسو خشک نہیں ہوگا، اور میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا۔ میرے جسم پر قیامت تک نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور میرے آنکھوں کا آنسو کبھی خشک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے میدان میں گئے ہیں، اور زخم لگا ہے، اسی زخم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ادھر بیوی جوان ہے، تو اب بیوی اشعار پڑھ رہی ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں دوستو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ محمد ابن قاسم کون ہے؟ اللہ کروڑا کروڑ رحمت کی بارش برسائے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر۔ 17 سال کے نوجوان ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ کو قربان کر کے اس ملک سندھ کے اندر آئے تھے۔ اور وہ بھی داماد کن کے تھے؟ حجاج ابن یوسف کے داماد، اپنی بیٹی، یہ بھتیجے تھے محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کے، اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی۔ صرف 4 مہینے گھر پر رہے ہیں، اور جیسے اللہ کے دین کی آواز آئی، فوراً جو ہے نا سب کچھ کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور آگے سندھ کے اندر۔ پھر گھر کی فکر نہیں کی، بیوی کی فکر نہیں کی دوستو۔ 4 مہینے ان کا گھر آباد رہا ہے، اس کے بعد میں ان کا گھر ویران ہوا ہے، اجڑ گیا ہے، اللہ کے دین کی خاطر۔ پھر جو ہے نا پوری زندگی اسی ملک میں رہے، اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ 2.5-3 سال کے اندر جو ہے نا پھر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جتنا بھی دین کا کام ہوگا، ان تمام کا ثواب سب سے پہلے محمد ابن قاسم کی روح کو پہنچے گا، ہے نا، اور اس کے بعد میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی روح کو پہنچے گا، اور اس کے بعد میں پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو پہنچے گا۔ ایک ایک اٹھے تھے، ہے نا، اور دنیا کے اندر جو ہے نا انقلاب برپا کیا تھا دوستو۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، رومیوں کے قدم اکھڑے ہیں، اور ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی ہیں، امیر ہیں وہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ رومیوں کے قدم اکھڑے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، مشورہ کر کے دیکھا کہ بڑے بھائی کی لاش عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کے قدم رک گئے، اتنے میں امیر المومنین وہ آئے، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ کیا دیکھتے ہو؟ عمر ابن عاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اب اس کو مت دیکھو، اللہ کا دین مقدم ہے، چلو پہلے اللہ کے گھر کی طرف دوڑیں گے، پہلے مقابلے کے لیے جائیں گے۔ اور پھر پہلے میدان کارزار میں گئے ہیں، اور واپسی پر آئے ہیں تو اپنے بھائی کی لاش کی بوٹیوں کو چن چن کر جو ہے نا تھیلے میں ڈالا ہے، اور پھر لا کر دفن کیا ہے دوستو۔ بھائی کی لاش پر سے گھوڑے دوڑانا آسان بات ہے، معمولی بات ہے دوستو۔ ہمارا کہہ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن خود کا بھائی، سگا بھائی، اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دل جیر کا کام ہے دوستو۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب اس کو مت دیکھو، ہشام ابن عاص کو، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اب اللہ کا دین مقدم ہے، پہلے اللہ کے دین کے لیے چلیں گے۔ لیکن صحابہ رکے ہوئے تھے، پہلے اپنا گھوڑا امیر المومنین عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی لاش پر دوڑایا ہے، اس کے بعد میں صحابہ نے دوڑایا ہے دوست، اور پھر واپسی پر
ان کی بوٹی اٹھا کر تھیلے میں رکھی ہے اور پھر لا کر دفن کیا ہے۔ ان قربانیوں کے بعد میں دوستو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، سمجھے نا؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے دوستو۔ آج اللہ کا دین ہماری زندگیوں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے جنازے اس کے نکل رہے ہیں، اٹھ رہا ہے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، لیکن ہم سب بے خبر ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنی دکان کی فکر، اپنے مکان کی فکر، اپنے کاروبار کی فکر، شادی بیاہ کی فکر۔ دوستو جیسے اپنی بیوی کو پالنا فرض منصبی ہے، اپنے ماں باپ کی پرورش فرض منصبی ہے، اپنی اولادوں کی پرورش فرض منصبی ہے، اللہ کا دین اس سے کہیں زیادہ ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ ہر شعبے کا دین، ہر لائن سے، ہر شعبے کا دین اور ہر لائن سے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلے دین ہمارا جب مقدم ہوگا، اللہ خود بخود جو ہے نا آٹومیٹک ہمارا نظام بنائے گا دوستو، چلائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے دو شخص اگر نہ ہوتے، لولا لما ابو بکر عبداللہ، لولا لما احمد عبداللہ، فرمایا اگر یہ دو انسان نہ ہوتے تو اسلام دنیا میں وجود میں نہیں آتا۔ ادھر دیکھو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کیسی، ادھر دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کیسی۔ یہ ہمارے علماء مشائخ کی قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہے نا ایک فتنہ کھڑا ہوا، خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا۔ حکومت کہتی تھی، سارے لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ہے نا آگے بڑھے اور کہا کہ نہیں نہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا کہ اچھا تو قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا؟ کہا کہ نہیں مانتا۔ بنو عباس کی اس وقت میں بادشاہ تھا، اس نے وارنٹ نکالا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ اگر تم اس قرآن کو مخلوق نہیں مانتے ہو تو کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بار، دو بار، تین بار ہے نا جلا وطن کیا گیا، سب کچھ کو قربان کیا۔ آخر میں وارنٹ نکلا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ یا تو قرآن کو مخلوق مان لو یا جو کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لایا جا رہا تھا جیل سے کوڑے کھانے کے لیے، بنو عباس کے کوڑے۔ دل میں تھوڑی سی بات آئی کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر توریہ استعمال کرنا جائز ہے۔ توریہ دل سے تو اس کی نفی نہیں کروں گا، لیکن زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے نفی کر دوں گا تاکہ میری جان بھی بچ جائے اور مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، توریہ استعمال کرنے کے لیے کہ دل سے اس کی نفی نہ ہو، صرف زبان سے جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے۔ دل میں تھوڑی سی بات آئی، اتنے بڑے مجمع میں دیکھا سارا جو ہے مجمع بھرا ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کیا حال ہوتا ہے، تو دیکھا ایک انسان ہے نا صفوں کو چیرتا ہوا قریب آیا اور کہا احمد بن حنبل تم بنو عباس کے کوڑے سے اپنا دین بدل دو گے؟ بنو عباس کے کوڑے سے تم اپنا دین بدل دو گے؟ اس شخص نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو الہیثم، میرا نام ابو الہیثم ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ہزارہ کوڑے کھائے ہیں بنو عباس کے بغداد کے اندر، لیکن میں نے چوری نہیں چھوڑی ہے، اور تم دین حق کے خاطر بنو عباس کے کوڑے کھا کر جو ہے نا دین کو بدل دو گے؟ فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمیشہ پوری زندگی پھر دعا دیتے تھے ہے نا، رحمہم اللہ ابو الہیثم، رحمہم اللہ ابو الہیثم۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا حضرت ابو الہیثم کون ہے، آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ؟ کہا کہ بیٹا اس نے میری جان بھی بچائی ہے، اس نے میرا ایمان بھی بچایا ہے۔ جیسے ہی اس ابو الہیثم نے آ کر کہا کہ تم کوڑے کے خاطر جو ہے نا اپنا ایمان نہیں بدلنا، دین نہیں بدلنا، تو امام صاحب فرماتے کہ میری جان میں ہمت آ گئی، اور پھر میں نے سوچ لیا کہ اب جان چلی جائے پرواہ نہیں، کوڑے کھا لوں گا لیکن تسلیم نہیں کروں گا، نہ دل سے نہ زبان سے۔ کوڑے لگ رہے ہیں، 65 کوڑے لگ چکے دوستو، چھلنی ہو گئی بوٹی کی، خون کے پھوارے چھوٹ گئے۔ اسی جگہ پر احمد نام بھی اس کا وزیر تھا بنو عباس کا، اس نے کہا اگر احمد ابن حنبل
اب بھی تو مان جا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے امیر سے، بادشاہ سلامت سے کیا کروا دوں گا؟ چھٹکارا دلوا دوں گا، نجات دلوا دوں گا، اب بھی تو مان جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ایمان بنا تھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرمایا اے احمد تو مان جا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں تجھے اللہ کے جہنم سے نجات دلوا دوں گا، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نجات دلوا دوں گا، تو مان جا۔ کوڑے کھا لیے، لیکن دوستو باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، کوڑے لگتے رہے، 65 کوڑے لگ گئے، اس سے زیادہ بھی لگتے رہے، اور بار بار یہ کہا جاتا رہا احمد اب بھی مان جا، احمد اب بھی مان جا، کہا کہ جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو میں مخلوق مان نہیں سکتا، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، میں تیری بات تسلیم نہیں کرتا۔ آخر میں مجبور ہو کر جو ہے نا بنو عباس نے اپنے کوڑے بند کر لیے دوستو۔ لیکن قربان جائیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر کیسا ایمان بنا تھا کہ 70-80 کوڑے کھا لیے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے دوستو۔ ابھی یہ محرم گیا نا تھوڑے دن پہلے، ہم نے کیا کیا نعرے لگائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کیا نعرے لگائے، نعرے بازی کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کبھی سوچا بھی کہ وہی حسین جو یزید کے سامنے ہے نا، یزید کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور کیا کہا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نماز عشق ادا ہوئی ہے ان کی کس میں؟ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوئی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج ہماری نمازیں کہاں ہیں میرے دوستو؟ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سب کے ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، دعوے دار ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ اسی کے لیے تو دعوت کی محنت ہے، اسی کے لیے یاد دہانی کے لیے ہفتے واری اجتماع ہے، ہفتے واری جوڑ ہے، اسی کے لیے گھر کی تعلیم ہے، اسی کے لیے مسجد کی تعلیم ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی دوستو ہماری جہالت، ہماری غفلت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کی رسی مضبوط سے پکڑنے کے لیے، تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو۔ اسی لیے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت دنیا میں عام ہو جائے، یہ باطل جو دندنا رہا ہے دوستو، یہ باطل اسی وقت میں دبے گا، اسی وقت میں ختم ہوگا جب ہماری محنتوں کی سطح آگے بڑھے گی۔ ہماری محنتیں نہیں ہو رہی ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح محنت نہیں ہو رہی ہے، نہج پر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم سب فیل ہوتے جا رہے ہیں، اور باطل آگے قدم رنجا کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے تو ہمیں تو دوستو وہی سبق یاد کرنا پڑے گا، اسی میسج کو، پیغام کو پہنچانا پڑے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد والغائب، ہے نا، کہ 1 ارب مسلمان ہے اور 4 ارب اس ملک میں غیر ایمان والے ہیں، یہ 4 ارب غائبین ہیں، 1 ارب حاضرین ہیں، 1 ارب مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داری ہے ان 4 ارب تک بھی اس دین کو پہنچانا۔ ہم تو ابھی تک اپنوں کو نہیں پہنچا سکے، اپنوں کو صحیح معنوں دعوت نہیں دے سکے، اپنی اولادوں کو نہیں دے سکے، اپنی اولادوں کو نمازی نہیں بنا سکے، اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کو نمازی نہیں بنا سکے، اپنی بیٹیوں کا دین جو ہے نا ہم نہیں بچا سکے دوستوں، تو ابھی ہم کب پہنچیں گے؟ لہرے تک کب پہنچیں گے؟ ہم ان کی ذمہ داری بھی ہمارے سر ہے۔ اس لیے دوستو تقاضے بہت ہیں، ہے نا، اب اپنے جو ہے نا ہم اپنی دنیاوی تقاضوں کو، اپنی زندگی کے تقاضوں کو، اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا پیچھے رکھیں، اللہ کے دین کو مقدم کریں، اللہ کے دین کے تقاضے کو اوڑھنے والے بن جائیں اور لے کر چلنے والے، دنیا میں جو ہے پھرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے دین کا کلمہ بلند کریں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے دنیا میں چل کر پھر کر، گلی میں کوچوں میں چل کر پھر کر انشاءاللہ، تو اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے گا، سنت عام ہو جائے گی، اور یہ باطل جو دندنا رہا ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو دوستو